الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ سریعام۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ضلع گجرات کے معروف شاعر امین عاصم صاحب، جن کا تعلق گجرات کے گاؤں سدوال کلاں سے ہے۔ شاعری کے حوالہ سے امین عاصم صاحب کا نام ایک معتبر حوالہ ہے۔ امین عاصم صاحب کا شعری مجموعہ کریہ لیلا کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعری مجموعہ شعری انتہا عشق آخر عذاب ہوتا ہے کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ معروف شاعر نجم الاصغر شیعہ مرحوم کی کتابیں دوزخ میں پہلی بارش اور نیند میں چلتی ہوا شائع کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آج ہم ان کی شاعری کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور اس دوران ان کا کلام بھی سنیں گے۔ غزل پہ گرد جمی تھی پرانے لہجوں کی، اس آئینے کو مگر کچھ تو صاف میں نے کیا۔ جی امین عاصم صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا امین قمر گوندل صاحب، اور میں شکر گزار ہوں آپ کی تمام ٹیم کا، اور کہ مجھے یہ احساس بخشا کہ میں آپ کے چینل کے لیے اپنا کلام پیش کر سکوں۔ یہ میرے لیے کسی بڑے احساس سے ہرگز کم نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ناظرین کو کچھ کلام سنانے سے پہلے اپنی تھوڑی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کروا دیں، کیونکہ ہم نے تو جو ہمیں معلوم تھا اس حساب سے ہی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا ہے، تو ذرا آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں تاکہ چلیں میں تعارف کیا کراؤں اپنا۔ ایک بندے نے کسی بچے سے کہا کہ بھئی روتے کیوں؟ اس نے کہا بھی شکل ہی ایسی ہے۔ تو یہ ہے کہ میرا تعارف کیا ہے، بھی میں شاعر ہوں، میں شعر کہتا ہوں، اور تو میرے پاس کوئی تعارف یا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کہ زندگی میں نے ایسا تو کوئی کام نہیں کیا کہ جو کسی کے لیے راستہ بن سکے کہ یوں کیا جائے یا اس کی نقل کی جائے، اور ایسا کوئی برا کام یا غلط کام بھی نہیں کیا کہ کسی کے لیے باعث عبرت ہو، کیونکہ توبہ کریں۔ بہرحال شعر کہتا ہوں، اپنے آپ کو شاعر مانتا ہوں، یہی ہے۔ میں نے ایک بار ایک رسالے میں لکھا تھا کہ میں تو گاؤں میں رہتا ہوں، بس اپنے آپ کو شعر کہتا ہوں، غزل کہتا ہوں، اور اپنے آپ کو شاعر مانتا ہوں۔ تو حفیظ صاحب نے لکھا تھا کہ چلے بھئی آپ گاؤں میں رہ کے آپ کو اپنے آپ کو شاعر مانتے ہیں، تو ہم شہر میں رہ کے آپ کو شاعر مان لیتے ہیں۔ بہت ان کی محبت تھی۔ تو بہرحال میں مختصر تعارف کرا دیتا ہوں کہ غالباً 1982 سے یا 83 میں نے شاعری شروع یوں کی کہ بھئی جب کوئی اچھا شعر لگتا تھا تو دل کرتا تھا اس کو یاد کروں، سنوں یا شعر سناؤں۔ جس شخص کو بھی شعر بھی اچھا لگتا ہے، میں بتا دیتا ہوں، وہ شعر سننا چاہتا ہے، تو اس کے اندر ایک شاعر موجود ہوتا ہے، تو وہ اس کی اپنی ہمت ہے، کوشش ہے، مطالعہ ہے، یا اس کو اگر اچھے راستے مل جائیں تو وہ شاعری کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ان دنوں مجھے بچپن میں تو نہیں پتا تھا یہ شاعری کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا مطالعے سے پتہ چلا یہ شعر ہوتا ہے، یہ غزل ہوتی ہے، پھر اس کا قافیہ ہوتا ہے، اس کی ردیف ہوتی ہے۔ یہ چلتا رہا سلسلہ حاجی گل بخش عالوی کے مشاعروں میں، پھر یہاں جہلم، کھاریاں، پنجاب، وزیر آباد، میرپور یا جتنے نزدیکی علاقے ہیں وہاں پڑھتا رہا، پھر سیکھتا رہا۔ علامہ مسامی کاوش پر تھے، تو یہ ان کے مشاعرہ کا 30 دسمبر کو ہوتا تھا، وہ بھی ایک دو بار میں نے شرکت کی۔ بڑے محبت کرنے والے تھے، جیل میں اقبال کوثر تھے جو کہ جیل بھی تھے، امداد حمدانی تھے، اور گجرات کے ڈاکٹر جاوید سوز تھے، اور مشتاق شاد، انجم خیالی۔ یہ اس زمانے کے ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اب دنیا میں نہیں ہیں۔ جو ہے مجھے فخر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب میں نے شاعری شروع کی تو مجھے اچھے لوگ، بڑے نام جو سامنے ہیں، مختار جاوید تھے، ان کی گھر پہ بھی میں نے ایک مشاعرہ پڑھا۔ تو یہ تھا، پھر میں کہتا رہا غزل، تو الحمدللہ زیادہ میری توجہ غزل کی طرف ہے، نظم تو میں بہت کم ہی کہتا ہوں۔
تو آپ کا جو پہلا مجموعہ کلام ہے قریۃ اللیلہ وہ کب؟ جی میرا پہلا مجموعہ قریۃ اللیلہ جو ہے 2009 میں غالباً شائع ہوا. اس سے پہلے 2000 میں ایک شعری انتخاب بک کارما شو روم جیلم والوں نے عشق آخر صاحب ہوتا ہے کے نام سے شائع کیا. اس میں مختلف شعراء کا کلام تھا، میری بھی ایک آدھ غزل تھی. یہ تھا سلسلہ. تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے آپ کا ارادہ کوئی نیا مجموعہ کلام لانے کا؟ جی میرا ایک دو کتابوں کے مسودے ہیں پڑے ہوئے، جب ذرا فرصت ملی تو انشاءاللہ ہے. ایک کتاب کا نام میں نے تجویز بھی کیا ہوا ہے، لمحوں کا طلسم کے نام سے. لمحوں کا طلسم اس نام سے میں جو ہے نا کتاب جو ہے میری ابھی آئے گی انشاءاللہ. ہر شاعر کے لیے اس کا استاد کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے. دیکھیں جی کرکٹ میں اپنی بات کروں گا کہ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں گاؤں میں رہتا ہوں، میں تو سیدھی سادھی باتیں کروں گا. ایک بچہ ہے یا ایک لڑکا ہے، وہ کرکٹ دیکھتا ہے، کرکٹ دیکھتے ہوئے اس کو کرتا ہے اس نے یہ شاٹ لگائی، اس نے یہ باؤنسر لگایا تو اس کو ایسے بیٹ جو ہے اس کو گھمانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ ہاکی کا میچ اور وہ کہہ رہا تھا اس کو ایسے بال کو لے جانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہر اس نوجوان میں، اس بچے میں جو کرکٹ کا دیکھ رہا ہے اور دلچسپی لے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایسے کھیلنا چاہیے تھا، اس کے اندر ایک ہائی درجے کا کرکٹر موجود ہے صفحے اول کا. تو یہ کہ اس کو اچھے کھلاڑی مل جائیں، ساتھ اچھے گراؤنڈ مل جائے، اچھے کوچ مل جائیں تو وہ ایک بہت اچھا پلیئر بن سکتا ہے. اسی طرح ہاکی والا کسی بھی میدان میں یہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ کا بھی کوئی شاگرد ہے جو آپ سے مسودہ آپ کے پاس لے کے آیا ہو کہ میری آپ رہنمائی کر دیں، میری شاعری کی اصلاح کر دیں؟ نہیں، میں خود شاگرد کو میں تو اب کتابوں سے یا نیٹ سے یا خود سیکھ رہا ہوں. میں تو اس چکر میں پڑھتے ہی نہیں کہ میں کسی کو جو بتانے کے چکر میں پڑ جاؤں کہ بھئی میں کون سا استاذ ہوں. پرابلم یہ بھی ہوتی ہے جب میں تو تنقید بھی کام ہی کرتا ہوں کہ پرابلم ہوتی ہے جب کسی کی شاعری پہ کچھ یوں کریں کہ یار یہ کیا لکھو تو پھر وہ مخالف ہو جاتے ہیں. دیکھا ہے میں نے گروپس میں جوائن کی ہوئے ہیں کچھ، تو جب کسی کو لوگ آج کل کچھ زیادہ ہے کہ لوگ تعریف ہی پسند کرتے ہیں، تنقید جب تھوڑی اصلاح ہو تو پسند نہیں کرتے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو میں نے کلام کی وہ میرے مزاج کی بات کرے. چلیں ہمارے ناظرین کو اپنا کوئی منتخب اپنے پسندیدہ کچھ اشعار سنائیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبت ہے. تو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے میں ایک سلام سے شروع کرتا ہوں. کردار مسلمان نظر آیا لب دریا، کردار مسلمان نظر آیا لب دریا، جس شان سے باطل سے وہ الجا لب دریا. دریا کو حجاب آیا نہ کیوں نام پہ اپنے، دریا کو حجاب آیا نہ کیوں نام پہ اپنے، شبیر تھا جب خون میں نہایا لب دریا. اور شعر سنیے. جنت میں ہے وہ کوثر و تسنیم کے مالک، جنت میں ہے وہ کوثر و تسنیم کے مالک، دنیا نے جنہیں رکھا تھا پیاسا لب دریا. اور اگلا شعر سنیے. اس دن تو فرشتے بھی بہت روئے تھے جس دن، اس دن تو فرشتے بھی بہت روئے تھے جس دن، تڑپا تھا جگر گوشہ زہرا لب دریا. اور یہ غیرت دریا نے کیا کیسے گوارا، یہ غیرت دریا نے کیا کیسے گوارا، سیراب ہوا خون سے صحرا لب دریا. اور نقطہ پیش خدمت ہے. تھی خون میں اصغر کے نہاں برق و عاصم، تھی خون میں اصغر کے نہاں برق و عاصم، جل جاتی زمیں خون جو گرتا لب دریا. کردار مسلمان نظر آیا لب دریا، جس شان سے باطل سے وہ الجا لب دریا. یہ سلام تھا، ایک طری نشست ہوئی تھی کھاریاں میں. بہت شکریہ. ایک میں غزل کہتا ہوں، غزل کی طرف چلتا ہوں. وہ ہجرتوں کا کرب بھی کچھ انتہا کا تھا،
وہ ہجرتوں کا کرب بھی کچھ انتہا کا تھا، لیکن ہمارا حوصلہ یارو بلا کا تھا۔ کیا بات۔ اور ہاتھ اس لیے جلے کہ بہت تیز تھی ہوا، ہاتھ اس لیے جلے کہ بہت تیز تھی ہوا، اور ہم کو بس خیال دیے کی بقا کا تھا۔ اور شعر سے روشن چراغ یاد بھی کرتا نہ تھا کوئی، روشن چراغ یاد بھی کرتا نہ تھا کوئی، قبضہ ہمارے شہر پہ ایسی ہوا کا تھا۔ اور اگلا شعر ہے، وہ بھی شکستہ حال تھا فاقوں کی زد میں تھا، وہ بھی شکستہ حال تھا فاقوں کی زد میں تھا، میرے ہی جیسا حال میرے دل ربا کا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، گزرا نہ میرے سر سے تو سرخاب بھی کوئی، گزرا نہ میرے سر سے تو سرخاب بھی کوئی، لیکن میرے مزاج پہ سایہ ہما کا تھا۔ جو سامعین ہیں وہ اس شعر کا مفہوم سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال گزرا نہیں ہے سر سے، گزرا نہیں ہے سر سے تو سرخاب، گزرا نہیں ہے سر سے تو سرخاب بھی کوئی، لیکن میرے مزاج پہ سایہ ہما کا تھا، ہم نے پھر اپنے پیٹ کے پتھر چھپا لیے، ہم نے پھر اپنے پیٹ کے پتھر چھپا لیے، جب سامنے سوال ہماری انا کا تھا، وہ ہجرتوں کا کرب بھی کچھ انتہا کا تھا، لیکن ہمارا حوصلہ یارو بلا کا تھا۔ واہ کیا بہت شکریہ آپ کی، بہت زبردست، ماشاءاللہ، ناظرین کو پسند آیا ہوگا۔ اور ایک غزل اور پیش، ہر نئے دن اجنبی کریوں کے منظر دیکھنا، ہر نئے دن اجنبی کریوں کے منظر دیکھنا، ایک بنجارے کی قسمت میں کہاں گھر دیکھنا، دیکھنا اپنی محبت کا اثر ایک دن اسے، دیکھنا اپنی محبت کا اثر ایک دن اسے، آنکھ بھر کر دیکھنا پھر اس کے تیور دیکھنا، جب سے دیکھا وہ قد زیبا میرا معمول ہے، جب سے دیکھا وہ قد زیبا میرا معمول ہے، روز صحنے باغ میں آ کر صنوبر دیکھنا۔ اور شعر دیکھیے، اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھ کو یہ اندازہ ہوا، اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھ کو یہ اندازہ ہوا، کس قدر دلکش نظارہ، کس قدر دلکش نظارہ ہے سمندر دیکھنا، اور میں نے راہوں میں اگائے ہیں مرادوں کے گلاب، میں نے راہوں میں اگائے ہیں مرادوں کے گلاب، موسم گل آئے تو گھر سے نکل کر دیکھنا، اور میں محاذ زندگی پر ہوں میری قسمت میں ہے، میں محاذ زندگی پر ہوں میری قسمت میں ہے، روز اپنی سمت بڑھتا غم کا لشکر دیکھنا، ہر نئے دن اجنبی پریوں کے منظر دیکھنا، ایک بنجارے کی قسمت میں کہاں گھر دیکھنا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک غزل اگر سامعین کی اور آپ کی سماعتوں پہ تو یہ غزل بہت شکریہ آپ کا۔ محبتوں کا تیری اعتراف میں نے کیا، محبتوں کا تیری اعتراف میں نے کیا، پھر ایک جہان کو اپنے خلاف میں نے کیا، یہاں تو چپ تھے سبھی مصلحت کے قیدی تھے، یہاں تو چپ تھے سبھی مصلحت کے قیدی تھے، فصیلے جبر میں لیکن شگاف میں نے کیا۔ کیا بات، کیا بات۔ کیا معاف نہ خود کو مواخذے میں کبھی، کیا معاف نہ خود کو مواخذے میں کبھی، ستم گروں کا ستم تو معاف میں نے کیا۔ اور شعر سنیے، نقیب حق ہوں میں حق کے لیے تو بعض اوقات، کیا بات، نقیب حق ہوں میں حق کے لیے تو بعض اوقات، خود اپنی رائے سے بھی اختلاف میں نے کیا۔ اور شعر عرض ہے جو آپ نے پڑھا، غزل پہ گرد جمی تھی پرانے لہجوں کی،
غزل پہ گرد جمی تھی پرانے لہجوں کی، اس آئینے کو مگر کچھ تو صاف میں نے کیا بات کیا بات، بہت شعر عرض ہے۔ میں جانتا تھا اسے حق پہ کون بولے گا، میں جانتا تھا اسے حق پہ کون بولے گا، وہ شخص میں ہی تھا یہ انکشاف میں نے کیا۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زبردست پیش خدمت ہے۔ ہر ایک زاویے سے جانچنا ضروری تھا، کیا بات، ہر ایک زاویے سے جانچنا ضروری تھا، اسی لیے تو کسی کا طواف میں نے کیا، واہ واہ، محبتوں کا تیری اعتراف میں نے کیا، پھر ایک جہان کو اپنے خلاف میں نے کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اجازت ہو تو جی ضرور، اور آپ کا وقت لے رہا ہوں، اور سامعین کا یہ موقع روز روز نہیں ملتا، تو میں یہ آپ نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا آپ کے اسٹوڈیو کا، تو چلیں میں ایک غزل اور پیش کرتا ہوں۔ جی ضرور، ہمارے سامعین کے جو ہے ذوق کے مطابق ہے کسی ماں کی طرح نخل ثمردار کا دکھ، ہے کسی ماں کی طرح نخل ثمردار کا دکھ، کیا بات، خوشا چی کیسے سمجھ سکتے ہیں اشجار کا دکھ، کون چاہت سے تجھے دے گا تیرے فن پر داد، کون چاہت سے تجھے دے گا تیرے فن پر داد، کس نے محسوس کیا ہے کسی فنکار کا دکھ۔ بہت شعر سنیے۔ میں نے پھر بصرہ و بغداد کو جلتے دیکھا، میں نے پھر بصرہ و بغداد کو جلتے دیکھا، میں نہ بھولا تھا ابھی کابل و قندار کا دکھ۔ کیا بات، بہت اور شعر عرض ہے، کچھ دوستوں نے بڑا پسند کیا تھا یہ شعر۔ کبھی سیلاب کبھی موسم بے آب کا ڈر، کبھی سیلاب کبھی موسم بے آب کا ڈر، ہم زمیندار سمجھتے ہیں زمیندار کا دکھ، اور تم کو فرصت ملے دنیا کے مشاغل سے اگر، کیا بات، تم کو فرصت ملے دنیا کے مشاغل سے اگر، کبھی سوچو کسی مفلس کسی نادار کا دکھ۔ اور مقطع پیش خدمت ہے۔ کتنی مہنگی تھی وہ ایک کانچ کی گڑیا عاصم، کتنی مہنگی تھی وہ ایک کانچ کی گڑیا عاصم، مجھ سے دیکھا نہ گیا طفل خریدار کا دکھ، ہے کسی ماں کی طرح نخل ثمردار کا دکھ، کیا بات، خوشا چی کیسے سمجھ سکتے ہیں اشجار کا دکھ۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی محبت بڑی نوازش۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بار آخر میں پھر جو ہے سر عام جین کا، سر آپ کا، اور جتنے ان کے اس گروپ میں کام کر رہے ہیں، اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی تاکہ میں اپنا کلام جو ہے ان کے یوٹیوب چینل کے لیے اور ان کے نیوز کے جو ہے پیج کرنا ہوا ہے اس کے لیے پیش کر سکوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ امین اعظم صاحب، ہم آپ کے بھی بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور ہمارے درخواست پہ آپ تشریف لائے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ کا یہ ہمارا پروگرام پسند آئے گا، اس کو لازمی دیکھیے گا، مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس کے اوپر کمنٹس کیجیے گا۔ کچھ دوستوں نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ کی صورت میں نوازیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر آپ کے سامنے لا سکیں۔